مولوی صاحب نے رکعت بھری آواز میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ یا اللہ میں بڑا ہی کمینہ بندہ ہوں۔ مجمع نے آواز لگائی آمین۔ یا اللہ میں بڑا پاپی انسان ہوں۔ مجمع نے نعرہ لگایا آمین۔ یا اللہ ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ میرے اندر ہے۔ مجمع نے زور سے کہا آمین۔ یا اللہ میں بات ابھی مولوی صاحب کے منہ میں ہی تھی کہ مجمع نے فلک شگاف نعرہ لگایا آمین۔ مولوی صاحب کا تراہ نکل گیا، جس کے ساتھ ہی ڈپریشن ختم ہو گیا اور مولوی صاحب واپس آ گیا۔ کہنے لگے بغیر تو تسی بھی کچھ کیتا ہے یا سارے گناہ میں ہی کر چھڑے نے؟ مجمع نے کمزور سی آمین کہی۔ یا اللہ راجہ صاحب کی دمبی کی قربانی قبول فرما اور اس کا ثواب اس بکروال کو عطا فرما جس کی یہ دمبی راجہ صاحب نے چوری کی تھی۔ ایک آمین کم ہو گئی۔ یا اللہ ملک صاحب جو شادی شدہ عورت بھگا کر لے گئے تھے وہ تینوں بچوں سمیت ان کو معاف فرما دے۔ ایک اور آمین کم ہو گئی۔ یا اللہ ان بٹ صاحب کو دیکھ، چہرے سے ہی لگ رہا ہے ہفتے سے کچھ نہیں کھایا۔ یا اللہ ان کو وہ 20 کنال زمین معاف فرما جو یہ اپنی بیوہ بہن کی دبا کر بیٹھے ہیں اور وہ بیچاری پھٹے کپڑوں کے ساتھ گھر گھر کام کر کے روٹی کھاتی ہے۔ ایک اور آمین کم ہو گئی۔ یا اللہ یہ اپنے حاجی صاحب جو صبح صبح اذان دیتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ان کی اذان بھی قبول فرما، اور عصر کی نماز کے بعد جو دوسروں کی فصل چوری کاٹ کر اپنے مواشیوں کو ڈالتے ہیں اور اسی وضو میں مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یا اللہ اتنا مضبوط وضو قبول منظور فرما۔ ایک اور آمین کم ہو گئی۔ یا اللہ فیروز خان کی تراویح کو قبول فرما اور اس تراویح کے صدقے ان کا روزے نہ رکھنا معاف فرما دے۔ ایک اور آمین کم ہو گئی۔ یا اللہ محمد حسین قصاب کو گلے کے کینسر سے محفوظ رکھ، جو لوگوں کے گائے بھینس کو آٹے میں سوئیاں کھلا دیتا ہے اور وہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر ذبح ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آمین کم ہو گئی۔ میرے مولا لیاقت حسین کو مثانے کے کینسر سے محفوظ رکھ، جو ہر اس گائے بھینس کے تھن درانتی سے کاٹ دیتا ہے جو اس کی فصل میں گھس آتی ہے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ یا اللہ ان سب گناہ گاروں کی روٹی کھا کھا کر مجھ ناچیز سے بھی جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان سے درگزر فرما۔ سب کی طرف سے مجھ اکیلے کی آمین ثم آمین۔ یوں مولوی صاحب نے دعا کو متوازن کیا اور ثابت کیا کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔